بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی عقل بھائی کی حال ہے؟ سے ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں اچھا الحمدللہ۔ عقل بھائی، ایک مسئلہ بتانا کہ مسئلہ یہ ہے کہ عارض کی ڈیوٹی اور مسجد بھی ساتھ ہی ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے گیٹ کو چھوڑ کے مسجد میں جانا بھی نہیں ہے، اور وہ حدیث بھی جو سامنے ہے کہ صحابی رسول نے جو ہے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی تھی گھر میں نماز پڑھنے کے لیے، تو جب اجازت مانگی تو انہوں نے عذر بھی پیش کیے تھے، نبینا صحابی تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا اذان کی آواز کانوں میں آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اذان کی آواز تو کانوں میں آتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر مسجد میں ہی آنا۔ تو یہ حدیث بھی جو ہے یہ بھی سامنے ہے، اور یہ نوکری بھی سامنے ہے، اس کے بارے میں میری رہنمائی کرنا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور مجھے اس سوال کے لیے میں آپ کو ڈائریکٹ لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں۔ ان سے بالکل اسی طرح کا سوال پوچھا جا رہا ہے، لیکن جواب سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے، تاکہ یہ خوبصورت ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور انہیں اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر، گروپ میں، فیملی گروپس میں، واٹس ایپ پر، ادھر ادھر جہاں بھی چاہیں آپ نشر کریں، اس کا لنک شیئر کریں۔ کیونکہ جہاں جہاں اصلاح ہوگی، جہاں جہاں لوگ قرآن و سنت سے جڑیں گے، مجھے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ اجر سے نوازتا رہے گا۔ سنتے ہیں۔ هذا سائل يقول أنا أعمل موظفا بالهاتف السعودي۔ ایک شخص وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہاتف سعودی کسی کمیونیکیشن کمپنی میں کام کرتا ہوں، والمراقب المسؤول يمنعني من تأدية الصلاة في وقت العمل مع العلم أن المسجد، اور مجھے میرا مدیر یا میرا مینیجر روکتا ہے نماز سے۔ مقابل مبنى الهاتف، أما هو رأي الواجب علیک ان تصلی فی محلک۔ یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ کو یہ واجب ہے آپ پر کہ آپ اپنی جگہ پر نماز پڑھیں۔ آپ کی جو ڈیوٹی ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی چوکیداری ہے، تو آپ چونکہ چوکیدار ہیں اس لیے آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ اپنی جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اذا كان حارسا على المال، اگر کوئی آدمی کسی کمپنی میں گارڈ کی نوکری کر رہا ہے اور کسی فارم ہاؤس میں، جیسے کہ انہوں نے بتایا مجھے، یہ صاحب کسی شیخ کے فارم ہاؤس میں کام کرتے ہیں، تو بہرحال بچ گئے یہ اس کی گھر کی نوکری سے۔ اور جب ان سے گفتگو ہونے لگی تو انہوں نے، اللہ انہیں ہدایت دے، 50 منٹ کی آڈیو ریکارڈ کر کے مجھے بھیجی۔ بھائی میرے، اگر میں 50 منٹ کی آڈیو سنوں ہر آدمی کی تو مجھے بتائیے کہ میں نہیں، ایسا مت کیا کیجئے پلیز، اختصار سے سوال کریں جو میں سن کر جواب دے سکوں۔ آپ یصلی فی محل، تو شیخ فرما رہے ہیں کیونکہ حارس جو ہے یصلی فی المحل، تو اس کو اس کی امانت اور اس کی دیانت داری کی وجہ سے جو نوکری اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ لگائی ہے، وہ اپنے مقام پر نماز پڑھے۔ ولا یلزمہ الجماعہ، تو ایسا شخص جو کہ چوکیدار ہے، اس سے شیخ فرما رہے ہیں کہ اور یہی فتویٰ شیخ عبدالعزیز بن باز اور دیگر علماء کا ہے، یہ مفتی سعودی عرب کی آواز آپ سن رہے ہیں، کہ اس کے اوپر جماعت میں شامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اذا كان ذهابه الى الجماعة يفوت اس کے لیے اگر وہ چلا جائے گا چھوڑ کر اپنی نوکری کو، تو پھر ممکن ہے کہ کوئی چور چوری کر لے، اور اس کی جو امانت اللہ تعالیٰ نے جس منصب پر اس کو بٹھایا ہے اس میں نقصان کا خدشہ ہو اور چور داخل ہو جائے، کسی بھی طرح کا نقصان ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی چوکیدار ہے، ممکن ہے کہ آپ کو کسی وقت ایسا فون آ جائے جو کہ آپ کو اس پر ایکشن لینا ہو، کوئی ایسا
ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ بلڈنگ کے اندر کوئی حادثہ پیش آ جائے اور آپ کو فوراً اس پر ایکشن لینا ہو اور آپ وہاں سے دور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوں؟ من وكل إليه الهاتف المهم للمسلمين يكون بمثابة الحارس. تو یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کی نوکری گارڈ کی، سیکیورٹی گارڈ کی ہے تو آپ حارس کے طور پر کسی اس میں کام کر رہے ہیں اور آپ کا چھوڑ کر وہاں سے جانا آپ کی کمپنی نے بھی اس کو اجازت نہیں دی ہے، تو حراس العمارہ جو بلڈنگ کے سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی جگہ پر نماز نہ پڑھیں، نماز کو وہ ضائع نہ کریں. يصلي عند محل حراسة. أما يضيع الوقت لا. اما ان یضيع الوقت، آپ وقت کو ضائع کریں. يجب أن يصلي. لا يجب ان يصلي في الوقت، یہ وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنے وقت پر نماز پڑھیں. الوقت ولو قدر أن الحارس الكاتب. اگر تھوڑا بہت وقت ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو جو نماز کا وقت ہے اس کا خیال رکھنا ہے. اور شیخ فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ، اس اگر کوئی آپ کو سبسٹیٹیوٹ بھی آپ کا مل جائے اور کوئی آپ کی جگہ دیانت دار اور امین آدمی کسی کو آپ بٹھا سکتے ہو یا کمپنی کی طرف سے اسائنڈ کوئی سبسٹیٹیوٹ ہو تب آپ اس پر بھروسہ کر کے جا سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کسی پر بھروسہ کریں اور یہ نہایت ہی خطرناک بات ہو سکتی ہے آپ کی نوکری کے لیے بھی اور اس کام کے لیے بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ جس منصب پر آپ کو مامور کیا ہے. تو شیخ فرما رہے ہیں اگر کوئی آدمی آپ کو اپنی اس ڈیوٹی کے دوران ہی نماز پڑھنے سے روکتا ہو تب آپ اس نوکری کو چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے آپ کو آپ کا کوئی بھی مالک ہو، کسی بھی کمپنی کا مالک ہو، تب آپ اس جگہ رہ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو نوعیت ہے کام کی وہ بطور چوکیدار یا بطور گارڈ یا بطور سیکیورٹی گارڈ آپ کام انجام دے رہے ہیں. واللہ تعالی عالم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.